الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جن لوگوں کے دامن میں ہے آج وہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے متعلق ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، لیکن شاید ان اسباب کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور چاہتے بھی نہیں کہ اس نتیجہ پہ پہنچا جائے کہ اگر آخر ہماری اس تباہی کا سبب کیا ہے، کیوں ہم ذلت و نکبت میں گرفتار ہوئے ہیں، کیوں ساری قوموں سے بڑھ کے پریشان زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور جب قوم اس قدر گر جائے تو پھر کوئی چیز اس کو اٹھاتی نہیں۔ گری ہوئی قوم کے اٹھنے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس قوم کی جو بنیاد استوار کی گئی تھی قوم اس بنیاد سے وابستہ ہو۔ آج کی دنیا میں شاید یہ احساس ہم میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بھی، ہمارے بڑے بوڑھے بھی، ہمارے نوجوان بھی اپنے دین سے، اپنی تحریک سے اتنے دور نکل گئے ہیں کہ واپسی بہت مشکل نظر آ رہی۔ قوموں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ہم وہ بد نصیب ہیں کہ اتنی دور نکل گئے ہیں کہ واپسی ہمارے لیے انتہا درجے کی مشکل ہے، اور بڑے بڑے پہاڑ راستے میں نظر آتے ہیں۔ من حیث القوم ہم اغیار کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، غیروں کی تحریکوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، غیروں کے دستوروں کو پڑھتے ہیں، ان کے دستور کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اصل دستور جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے گیا تھا اس دستور سے اعراض کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا دیا فطرت کے مطابق وہ دستور تھا جس کو خالق کائنات نے قرآن کی صورت میں اس امت کو دیا، اور ایک عظیم ہادی کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا اور مطالبہ کیا کہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے لیے بنیاد بناؤ آخرت کی کامیابی۔ اس میں کامیابی کے لیے قرآن کو پیش نگاہ رکھنا پڑے گا اور ایک محمد رسول اللہ کے فرمان کو۔ لیکن بد نصیبی ہے کہ ہم اس سے کوسوں دور چلے گئے۔ قرآن کا ہمیں علم نہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں علم نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، نبی رحمت محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کیا ہے، اللہ کے نبی کس طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا بڑا دعویٰ ہے جس کو قرآن نے کیا اور محمد الرسول اللہ نے اس کا اعلان فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دو شخصیات کے دامن کو تھامو گے تو دنیا میں کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔
اور اگر ان سے راز کی زندگی بسر کرو گے تو کامیابی تم سے روٹ جائے گی۔ جن لوگوں نے اس تصور کو قبول کر کے قرآن کی آواز پہ لبیک کہا، محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، وہ دنیا میں ایسی کامیاب اور کامران زندگی بسر کر گئے کہ ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم اسی تحریک سے وابستہ، اسی تعلیم سے وابستہ، اسی عقیدہ سے وابستہ، اسی شخصیت سے وابستہ، اسی دستور سے وابستہ، لیکن ہماری زندگی قابل نفرت زندگی بنی ہوئی ہے۔ ہم اغیار کے محتاج بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن سے تعلق پیدا کرنے والے لوگ کائنات کے انسانوں کے رہنما اور ان کے ہیرو بن گئے۔ ہم انہی کے عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ آج اس قدر ذلت و نقبت کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے محمد کی زندگی ایک نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تعلق پیدا کرو، ان کی رہنمائی کو قبول کرو، ان کے آثار قدم پہ چلو۔ اگر تم ایسا تصور اپنے اندر پیدا کر کے قدم بڑھاؤ گے تو ارشاد فرمایا تمہاری کامیابی کی ضمانت ہم دیتے۔ لیکن اس سے راز، اس سے پہلو تہی، اس سے آنکھیں بند کرنا اپنی مستقبل کی تباہی کا سبب۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے اور ان کی زندگی کا ہر رخ، ان کا کردار انسانیت کے لیے کامیابی کی ایک ضمانت تھی۔ اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی میں، اس کی زندگی کے ہر رخ میں اس طرح رہنمائی کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ نہیں گئی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح کی زندگی بسر کی۔ نبی رحمت علیہ السلام ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے اور زندگی جتنی بسر کی، اس زندگی میں انسانی کردار سے کوئی تعلق ایسا نہیں جس میں محمد رسول اللہ نے رہنمائی نہ کر دی۔ اللہ کے رسول بطور حاکم ہوئے تو بے نظیر لامثال، اللہ کے رسول کو بطور عادل دیکھا جائے تو لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زندگی کے ایک اور رخ کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے انسانی زندگی کے اس رخ میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں اور کیسی اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری رہنمائی۔ آج ہم آقا کائنات کی زندگی کے اس رخ کو دیکھیں گے کہ بطور خامد نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی زندگی بسر کی، کیسا کامیاب خامد، کیسی کامیاب حکمت عملی، کیسا کامیاب دستور، اور کیسے کامیاب لیل و نہار محمد رسول اللہ کیسے۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر اپنے کردار کو ہم محمد رسول اللہ کے احکامات کے مطابق استوار کرتے ہیں تو یہ دنیا جو آج ہمارے لیے سبب جہنم بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے کردار کو دیکھ کے اپنا کردار استوار کریں تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جاتی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا یہ رخ بھی بڑا عظیم ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کی رہنمائی ایک بڑے دانا اور حکیم کی سی رہنمائی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی
انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اپنی مجلس میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بہترین تب بنے گا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوگا، اور فرمایا کہ سن لو، تم تمام انسانوں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین شخصیت محمد کی ذات ہے۔ اور اگر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کی بنا پہ ہم جھانکتے ہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ کی شخصیت میں، تو ہمیں ایک ایسی رہنمائی ملتی ہے جیسی رہنمائی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے پہلے بھی نہیں مل سکتی اور اس کے بعد آج تک نہیں مل سکتی، اللہ کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائے، ان کے افعال کو اپنائے، ان کے لیل و نہار کو اپنائے، وہی انسان، وہی سوسائٹی، وہی معاشرہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اصول اور ضوابط بتاتے ہیں، ان کو ایک کردار دیتے ہیں جس پہ نگاہ کریں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو خاوند اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے یہ کردار ادا نہیں کرتا، وہ اپنی ناکامی پہ اپنے ہاتھوں مہر ثبت کرتا ہے، اور جو اس کردار کو اپنا لیتا ہے وہ زمانے کا ہیرو بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو عزت و وقار سے نوازتے ہیں۔ معاشرہ تب عزت و وقار سے نوازتا ہے اگر عزت اس کو گھر والوں سے ملتی ہے، اگر وہاں سے نہیں تو پھر اس آدمی کو عزت نہیں مل سکتی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ انہیں احساس دیا جائے کہ تمہاری زندگی کائنات میں کس طرح کی زندگی ہونی چاہیے، تمہارے لیل و نہار سے محمد کے کردار کو پہچانا جا سکے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اللہ کے نبی اسی پیغام کو لے کے اپنی بیویوں کو جمع کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ سنو، اس دنیا میں تمہاری شخصیت ایک جدا شخصیت ہے، ہو تم بھی عورتیں، ہیں وہ بھی عورتیں، لیکن ان عورتوں اور تم میں ایک واضح فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ تم محمد کی بیوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری زندگی، تمہارا کردار، تمہارے لیل و نہار آنے والے قیامت تک کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے۔ میں امت کا روحانی باپ ہوں، تم امت کی روحانی مائیں ہو، اور اگر تمہارے قدم لڑکھڑا گئے، اگر تمہاری سوچوں اور تمہاری فکروں میں تزلزل آ گیا تو ارشاد فرمایا قیامت تک کی عورتوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہیں احساس کرنا چاہیے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، وہ سب کچھ پانے کے لیے اور ان کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے محمد کا کردار تمہارے سامنے ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف جاتے، یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کہ میں نے پڑھ لی، ممبر پہ کھڑا ہوا آپ کو سنا دی، بلکہ اس کا ایک مقصود ہے کہ دنیا میں آگے قدم بڑھانے والوں، کموار پن سے ایک دوسرا راہ اختیار کرنے والوں، اگر اس میں کردار محمد نہیں تو کائنات کے ناکام ترین تم لوگ ہو، اور اگر یہ کردار تم اپنا لو جو محمد رسول اللہ کا ہے تو تمہاری بیویاں بھی کائنات کی دوسری عورتوں کے لیے رہنما کردار ادا کر سکتی ہیں، جس طرح محمد رسول اللہ کی بیوی۔ کردار دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کے افکار کو دیکھنا ہے،
ان کی زندگی کے لیل و نہار کو دیکھنا ہے، ان کے بیان کیے ہوئے اسباق کو دیکھنا ہے۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی گھر آتے تو بلند آواز سے کہتے کہ اللہ اگر آدم کے بیٹے کو 2 باغات دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تیسرا بھی مجھے مل جائے۔ غور فرمائیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں میں آ کے اپنی بیویوں کی رہنمائی کس طرح کرتے؟ فرمایا آدم کے بیٹے کو 2 باغ مل جائیں تو یہ کوشش کرتا ہے کہ تیسرا باغ بھی حاصل کیا جائے۔ حالانکہ دولت اس لیے ملتی ہے، دولت اس لیے اللہ بناتا ہے کہ اس کو مسکینوں میں، یتیموں میں، کمزوروں میں تقسیم کیا جائے اور اس کی بنا پہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَيَتُوبُ اللَّهِ عَلَىٰ مَن تَابَ، فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالتا ہے، اللہ اس کے کردار کو بدلتا ہے، اللہ اس کے کردار کو سنوارتا ہے جو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دنیا اور ما فیہا، دنیا کی دولت، اس کی آسائش اور اس کی ہوا کہنی، فرمایا ان انسانوں کے لیے ہے جن کا تعلق اپنے خدا سے نہیں، وگرنہ دولت دنیا جس مومن کے پاس آتی ہے، ایماندار کے پاس آتی ہے، وہ اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے دن رات محنت اور مشقت نہیں کرتا، بس کہ اس دولت کو غرباء میں، مساکین میں، حقداروں میں تقسیم کر کے اپنی عاقبت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ اپنے گھر میں آتے ہوئے اماں عائشہ کہتی ہے کہ یہ الفاظ اونچی آواز سے بلند کیا کرتے تھے، اور مقصد کیا تھا کہ محمد کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تمہارے لیے نہیں، الدنیا سجن المومن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے، یہاں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح جیل میں ایک شخص زندگی بسر کرتا ہے، یعنی قوانین کی پابندی، اصولوں کی پابندی، ضوابط کی پابندی۔ اگر اس پابندی کے مطابق ایک جیل میں رہنے والا آدمی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ میری بیویوں اس دنیا کے جاہ و جلال کو، اس کے روشنی کو، اس کی خوبصورتی کو اپنی زندگی کے لیے اوڑھنا اور بچھونا نہ بناؤ، بلکہ دنیا مل گئی ہے تو اس دولت کی بنا پہ اپنی عاقبت کو سنوارو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو واعظ کرتے، غور کرنے کی باتیں ہیں اور ساتھ ساتھ سوچنے والی باتیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی یہ کردار ادا کیا ہے؟ اور یہ بات ایک قطعی حقیقت ہے، جس نے اپنے دنیا کے کردار میں کردار محمد کو اپنایا نہیں، وہ کبھی دنیا میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں کافر کتنی کامیابی اور کامرانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اصل میں انہوں نے کردار محمد رسول اللہ کو اپنایا ہوا ہے، نہ مانتے ہوئے بھی۔ وہاں کامیابی کا سبب یہ ہے کہ وہ محمد کے باغی ہونے کے باوجود اپنے دنیاوی کردار کو محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کے استوار کرتے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ لو، ان کی معیشت کے رازوں کو دیکھ لو، ان کے لیل و نہار کو دیکھ لو، وہاں انسانی وقار کو دیکھ لو، وہ وہی راہ اپنائے ہوئے ہیں جو راہ محمد رسول اللہ نے دی۔ ہماری ناکامی کا سبب بنا یہ۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنی بیویوں کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس دنیا کی جاہ و حشمت، اس کی روشنیاں، اس کی چکا چوندیاں اس لیے نہیں کہ اس میں آدمی مصروف ہو جائے، بلکہ یہ محض انسان کی آزمائش کے لیے ہے
محمد کا کردار یہ ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے آنے والی لوگوں کو بتاؤ کہ محمد کا اس سلسلہ میں کردار کیا ہے. تمہارے کردار سے محمد کی تعلیم کی خوشبو آئے گی. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی صبح کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. بیوی جس کے گھر میں ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی اپنی بیوی کو مصلی پہ چھوڑ کے جاتے. گئے, نماز پڑھی, لوگوں کو پڑھائی, اللہ کی تسبیح اور ثنا میں مصروف رہے. حدیث میں ہے کہ جب چاشت کی نماز کا وقت ہوا تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. دیکھا کہ جویریہ ویسے ہی مصلی میں بیٹھی تسبیح کر رہی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جویریہ اس وقت کی بیٹھی ہوئی ہو؟ ہاں اللہ کے نبی. فرمایا, میں نے 4 کلمات کہے ہیں جویریہ, ان 4 کلمات کو تیرے سارے ذکر کے ساتھ تولا جائے تو 4 الفاظ 4 باتیں تیرے سارے ذکر سے بڑھ کے ہیں. سیدہ پریشان ہو. اللہ کے نبی کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کرو اس انداز سے کہ اللہ اپنے ذکر کو سن کے خوب جھوم جائے. فرمایا, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ. جویریہ یہ 4 کلمات تیرے سارے ذکر سے اللہ کے نزدیک افضل ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کیا بتایا ہے کہ دنیا نہیں, آخرت اور عاقبت کے لیے بھی اتنی لمبی چوڑی حراست کی ضرورت نہیں. اپنے کردار سے توحید کے اسباب کے ساتھ اگر خوبصورت الفاظ میں اللہ کی یوں تعریف کر دو تو اللہ کے نزدیک بڑے بڑے ذکر سے بڑھ کے یہ تعریف ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے کہ انسانوں, مسلمان کہلانے والوں, اپنے گھر میں جاؤ تو اپنی بیویوں کی تربیت کرو. اگر ان کی تربیت محمد کریم کی طرح کرو گے تمہارا گھر جنت نظیر بن جائے گا. دیکھتے ہیں ہمارے حال کیا ہے, کیا حال ہے ہمارے گھر میں. خاوند جاتا ہے تو بیوی کے چہرے پہ تیوری پڑی ہوئی, ذرا بات ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے تو بیوی یوں اس کے گلے پڑتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہ آمادہ تھی کہ خامد کے لیے کوئی نکل آئے وقت تاکہ میں اس کے کپڑے پھاڑوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دیا تھا اور کہا, اپنی بیویوں کو اپنا مطیع و منقاد بنانے کے لیے تمہیں ایک کردار کی ضرورت ہے. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا ہے کہ آج ہمیں نظر ہی نہیں آتا. بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بیویوں کو آگے آگے لیے پھرتے ہیں, یعنی وہ ماں سے بھی مقدس بیوی کو سمجھتے ہیں. اور بعض بد نصیب ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے باہر ہی نہیں نکلتے. کیا ہے وہ, نہیں جی شرم آتی, بس ویسے ہی دل نہیں چاہتا. وہ اگر تجھے شرم آتی ہے, تیرا دل نہیں چاہتا تھا, تو نکاح ہی نہ کرتا. اور اگر کردار مصطفیٰ کو دیکھا جاتا تو آج ان پریشانیوں کا سبب کوئی نہ ہوتا. سارے اسباب محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے سے برے اسباب کو دروازے بند کیے جا سکتے ہیں, جیسے کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے کیے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے انتہائی محبت کرتے تھے, اور محبت کا انداز کیا تھا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز احادیث کی کتابوں میں مختلف اوراق میں بکھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی کس طرح دل جیتتے تھے اپنی بیویوں کے. ہمارا کردار کیا ہے کہ بیوی کو بعض بد نصیب ایسے ہیں, میں نے دیکھا ان ماں باپ کو اپنی بیٹوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو اتنا کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں,
ان کو لاڑ لڑانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنا آپ دکھاؤ، پتا چلے کہ تم بھی کوئی شخصیت ہو. یعنی خوخار بننا، جبین پہ تیوری ڈالنا، بیوی کی بات سننے سے پہلے آگ بگولا ہو جانا اور اس کی طرف یوں دیکھنا جیسے شیر اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے، یہ انسانیت سے کوسوں دور بات ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کا جنازہ نکال دیا ہے. اپنی بیویوں سے محبت کرے، ہم ایک کردار دیا محمد رسول اللہ نے. اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، نبی رحمت محمد رسول اللہ باتیں کر رہے ہیں عائشہ سے. صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے، کہتی ہیں کہ پانی پی رہی میں، اللہ کے نبی کی ایک واحد بیوی ہے جو کنواری تھی اور جن کی عمر بہت کم تھی. ظاہر ہے کہ جو عمر میں بڑھ گئیں ان کو اب اپنے خامد کی اس محبت کی ضرورت نہیں، جوانی جس کی متلاشی ہوتی. سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس بیٹھے ہوئے، پانی کی خواہش ہوئی، میں نے پانی کا پیالہ اپنے لبوں سے لگایا اور میں نے پینا شروع کر دیا. پانی پی کے میں نے زمین پہ رکھا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑا اور جہاں میں نے لب لگائے تھے اللہ کے نبی نے وہی منہ رکھ کے وہ پیالہ پانی پینا شروع کر دیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار نے عائشہ صدیقہ کو محمد رسول اللہ کی غلام بنا کے رکھ دیا. دل میں محبت کے چراغ اٹھے، ایسے چراغ چلے جنہوں نے صدیقہ کائنات کی زندگی کو روشن کر دیا کہ ایسے خامد سے بڑھ کے کائنات میں کون خامد ہو سکتا ہے جو پیار کا انداز اس اذہان سے انداز اختیار کرتا ہے کہ جس مقام پہ بیوی نے منہ لگایا اسی مقام پہ منہ لگا کے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے اس انداز نے عائشہ صدیقہ کے دل کو مو لیا ہے. اور پوچھو ان لوگوں سے جو واقعی محبت کرتے ہیں، جن کا کردار ایسا ہے اور وہ محبت کے کردار کے متلاشی ہیں کہ یہ معمولی حرکتیں کس طرح ان کے دل کو فتح کرتی ہیں اور ان کے دماغ کو اپنے خامد کے کنٹرول میں دے دیتی. محمد رسول اللہ کا یہ انداز تھا. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار اپنی بیویوں کی بڑی رعایت رکھتے تھے. ہم تو دیکھتے ہی ایسے ہیں اور بد نصیبی یہ ہے کہ جیسا مرد ویسی عورت، دونوں کے کردار سے معاشرہ تباہی کے گھاٹ اتر گیا. نہ وہ محمد کے کردار کو جانتی ہے اور نہ یہ محمد رسول اللہ کے کردار. کیا کردار ہے محمد رسول اللہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لاتے، اللہ کے نبی کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بھائی آیا اپنی بہن کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ بہن بھائی باتیں کرتے ہیں اور بہن بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے اپنے بھائی کے سر میں ہاتھ پھیر رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس انداز کو دیکھا، محبت کا یہ وارحانہ انداز. کونین کے آقا دیکھتے رہے. پھر اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو آواز دی، ام حبیبہ معاویہ تجھے بڑا پیارا ہے. سیدنا معاویہ کی بہن سیدنا ابی سفیان کی بیٹی محمد کریم کی اہلیہ سیدہ ام حبیبہ اپنے بھائی کو اپنے گود میں سر رکھ کے پیار کر رہی ہے، محبت کی باتیں کر رہی ہیں. کونین کے آقا دیکھ کے سرور اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ام حبیبہ تمہیں معاویہ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اللہ کے نبی، دنیا میں کوئی ایسی بھی عورت ہے جس کو اپنے بھائی سے پیار نہ ہو؟ ارشاد فرمایا ام حبیبہ معاویہ وہ انسان نہیں کہ جس سے صرف بہن پیار کرے،
معاویہ کی وہ شخصیت ہے کہ رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے، کائنات کی ماں، مومنوں کی ماں کے دل میں سرور پیدا ہوا، چہرہ چمکا، اور تصور کیا قربان جاؤں اس ذات پہ جو ذات میرے رشتہ داروں کو غیر کی نگاہ سے نہیں بلکہ میری نگاہ سے دیکھتی۔ انقلاب آ گیا محمد رسول اللہ کی اس پر، اور اس کا سبب کیا تھا؟ کیوں کونین کے آقا نے کہا؟ اس لیے کہ اپنی بیوی کو بتلایا جائے اور اس کی معرفت آنے والے مسلمانوں کو بتلایا جائے کہ اپنی بیویوں کے دلوں کو کس طرح جیتا جاتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے کا بھی علم تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کبھی مارنے کی ضرورت پیش ہے تو مار لیا کرو۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو خوب مارنا شروع کیا۔ ذرا بیوی نے ادھر کی بات ادھر کر دی، روٹی لیٹ ہو گئی، سالن لیٹ ہو گیا تو جناب ہاتھ میں چھڑی پکڑ لی، کچھ نہیں تھپڑ، تیری ایسی تیسی، یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کردار دے رہے ہیں، اور کردار مصطفیٰ دنیا میں انقلاب کا سبب ہے۔ جو باغی ہے کردار مصطفیٰ کا وہ کبھی دنیا میں عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بیوی کے دل کو جیت لیا، اور اس کی عزت اس طرح اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ شاید اس سے پہلے کوئی خاوند اپنی زندگی میں ایسا کردار پیش کر کے یوں اس کے دل کا فاتح نہ بن سکا ہوتا جیسا محمد رسول اللہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت جب اللہ کے نبی کی ایک محبوب بیوی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو محمد الرسول اللہ کے نزدیک نامقبول قدم تھا، یعنی کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار اگر مارنے کی اجازت دیتے ہیں نا، تو پھر جب لوگوں نے مار مار کے ہلکان کر دیا، عورتیں آئی اللہ کے نبی انہوں نے مار مار کے ہمارا حشر کر دیا ہے، ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ کبھی ایسا وقت آئے تو مار بھی لیا کرو، یہ نہیں کہا تھا کہ ویسی بن جاؤ ان کے اوپر، درندے بن کے مسلط ہو جاؤ ان کے اوپر۔ خبردار کوئی انسان اپنی بیوی سے زیادتی نہ کرے، یعنی مقصد کیا تھا کہ یہاں زیادتی کرنے والا اپنے اللہ کے دربار میں مجرم بن جائے گا۔ یہ حالات کیا تھے جہاں محمد رسول اللہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، باپ کے مر جانے کے بعد ماں کو لوڈی بنا دیا جاتا تھا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا کہ انسانوں کے دلوں میں عورت کی وہ محبت پیدا ہوئی جی آج سے پہلے کسی دل میں نہیں تھی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر آتے، دیکھا کہ بیوی رو رہی، نبی رحم نے اشارہ معجب کی کہ وہ کس بنا پر رو رہی ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم نبی کے جس کردار کو دیکھو، کائنات میں کوئی انسان وہ کردار ادا نہیں کر سکا جو محمد رسول اللہ نے۔ معجب کی کہ کیوں روتی ہو؟ یہ نازک سا شیشے کا دل، صنف نازک کا نازک دل، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نازک شیشے کی جس طرح حفاظت کی ہے، اور جو ہمارے سامنے اسباق رکھے ہیں کائنات میں کوئی دوسرا نہیں رکھ سکا۔ معیوب کی کہ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی، حفصہ نے مجھے یہودن کی بچی کہا ہے۔ ہوا کیا؟ باتیں ہوتی ہے عورتوں میں، سیدہ صفیہ کی کسی نے تعریف کر دی اور تعصیف کے بھی پل باندھ دیے شاید۔ حفصہ کہتی ہیں وہ تو ایک یہودی کی بچی ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ، اور ہم عرب کے اعلیٰ بالا نسب سے تعلق رکھتی ہے، اور محمد کریم کی بیویاں بھی ہیں، محمد کریم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں،
ہم سر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کیا مقابلہ ہے؟ سیدہ صفیہ تک یہ بات پہنچی، دل غم سے بھر اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لائے. ما یبکی کی، کیوں رو رہی ہو؟ روتے عرض کی اللہ کے نبی مجھے حفصہ نے کہا تھا یہودن کی بچی ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معقولہ پیش کیا، یہ بات پیش کی، یہ الفاظ پیش کیے تو اس نے کہا یہودن کی بچی، اس کا مقابلہ ہم سے کیا ہے، ہم اس سے اعلیٰ اور بالا ہیں. دل ٹوٹا ہوا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ نے یہ کہا ہے تو یہ بات رونے والی ہے، یہ رونے والے نہیں ہے. اور تو ایک نبی کی بیٹی ہے، یعنی سیدہ صفیہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی. ارشاد فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، تم ایک نبی کی بھتیجی ہو، تمہارا باپ نبی تھا، تمہارا چچا نبی تھا اور تمہارا خامد محمد ہے. ففیما تفخر علیک، کس بنا پہ وہ فخر کرتی ہے؟ اس سے زیادہ تو قابل فخر ہے کہ تیرا باپ نبی تھا، تیرا چچا نبی تھا اور تیرا خامد محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اس انداز سے صفیہ کے سامنے الفاظ بیان کیے کہ سیدہ صفیہ کی ہچکی بندی ہوئی تھی، روتے ہوئے خاموش ہو گئی اور رونے والے چہرے پہ محمد کریم کے ان الفاظ سے آبشاریں بہنا شروع ہو گئیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دیا. اللہ کے نبی کی ہر بات میں راز ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ اپنی پریشان بیوی کو اگر شادابی اور خوشی دے دو تو تم اپنی خاندانی زندگی میں کامیاب اور کامران انسان بن جاؤ گے. اور یہی نہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ہارون کی بیٹی ہو، تم موسیٰ کی بھتیجی ہو، بلکہ حفصہ کے پاس گئے. فرمایا اتق اللہ یا حفصہ، حفصہ انسان کے دل توڑنے سے ڈرو اللہ سے. کہ تو نے حفصہ کو یہ بیان کر کے اس کا دل توڑ دیا ہے، اس کو کیا ناراض کیا؟ تمہارا اللہ ناراض ہو جائے گا ان باتوں. ایک تصور ہے جو محمد رسول اللہ نے، رونے والے کو ہنسانے والے محمد رسول اللہ. اور جو کردار دیا کونین کے آقا نے، جس کردار کو اپنایا کونین کے آقا کی بیویوں نے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے، دستور ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لیتا ہے تو اس کا جہنم نظیر گھر جنت نظیر بن سکتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تو سے ہیں. میں نے عرض کیا ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی ساتھ ہو. چودھری صاحب ہیں جی، بڑے پھنے کا صاحب ہے جی، بٹ صاحب ہیں جی، توہین ہے ان کی بیوی ان کے ساتھ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے. اللہ کے نبی نے کبھی سفر اختیار کرنا تو قرآن ڈالا بیویوں کے درمیان، جس کے نام قرآن نکلا نا محمد کریم اس کو ساتھ لے جاتے. یوں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. اور عام سفر میں بھی اللہ کے نبی ساتھ لے جاتے، اور جنگ کے سفر میں بھی نبی رحمت اپنی بیویوں کو ساتھ لے جایا کرتے، جس کے نام قرآن نکلا تھا. اللہ کے نبی ایک سفر اختیار کر رہے ہیں، شاید بنو مستلق کا سفر تھا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن ڈالا، عائشہ صدیقہ کے نام نکلا. عائشہ صدیقہ محمد رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جا رہی. ایک مقام آیا صحرا کی صورت میں، نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں ہمارے صحابہ کو آگے نکل جاؤ. صحابہ نے اپنے آقا کی بات سنی تو قدم بڑھا رہی ہے، تیز تیز قدم کر دیے. آقا نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے، صحابہ نے قدم تیز کر دیے. جب کافی فاصلہ ہو گیا اللہ کے نبی عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے. اللہ کے نبی کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں.
کردار جو عورت کا محمد رسول اللہ نے تشکیل دیا ہے، ہر اس کردار میں اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت نظر آتی، دین سے والہانہ وابستگی نظر آتی ہے اور دین سے عشق نظر آتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ کو کہ نیزہ بازی کرو، گتکا کھیلو، گھوڑ دوڑی اختیار کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ جنگ کے لیے بنیاد کا سبب ہے، جہاد کی ابتدا اللہ کے نبی نے جہاں قوم کے مردوں کو جہاد کے لیے تیار کیا ہے، وہاں عورتوں کو بھی تیار کیا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے، جہاد تم پہ فرض نہیں، تمہارا جہاد حج ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آ جائے تو کافر اور اس مسلمان کی عورت میں فرق نظر آئے۔ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں، عائشہ دوڑ لگانی ہے کوئی ہمیں ایسی محبت رکھنے والا اور ایسا کردار پیش کرنے والا، یوں اپنی بیوی کا دل مونے والا اور یوں اپنی بیوی سے محبت کرنے والا؟ عائشہ مجھ سے دوڑ لگانی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی اور عائشہ صدیقہ صحرا میں دوڑتے ہیں۔ ماں ہماری کہتی ہے کہ میں پتلی سی تھی، اللہ کے نبی ذرا موٹے تازے تھے، دوڑ لگائی، میں اللہ کے نبی سے آگے نکل گئی۔ بعض محدثین نے توجیہ کی ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی کے آگے نہیں نکل سکتی دوڑ میں، اللہ کے نبی جان بوجھ کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے۔ یہ توجیہ ہے، حدیث کے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ یہی ہیں۔ صدیقہ کہتی ہے میں اپنے آقا سے آگے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی سفر کے لیے قرعہ نکالا، عائشہ صدیقہ کا نام نکلا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو آگے کر دی، جاؤ بھائی۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آقا پیچھے رہ رہے ہیں، آخر ضرور کوئی بات ایسی ہے، نہ آقا کے صحابہ پیچھا پلٹ کے دیکھتے ہیں اور نہ قدم آہستہ کرتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ انسانیت میں انقلاب محمد رسول اللہ کی سیرت سے آتا ہے۔ کیا صحابہ کو بتا دیا محمد رسول اللہ نے؟ اس زمانے میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ جس سے انسانوں کے دلوں کی طہارت کر دی، ان کے دماغوں کی طہارت کر دی۔ صحابی کو مڑ کے نہیں دیکھتا محمد رسول اللہ کی بیوی، ماں ہے، وہ باپ ہے، لیکن دیکھتا کوئی صحابی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ آؤ دوڑ لگانی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا چلو آؤ دوڑو۔ دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی آگے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا ہی بتلک یا عائشہ، عائشہ میں نے وہ انتقام لے لیا تھا جب دوڑ میں پیچھے رہ گیا تھا، آج تو پیچھے رہ گئی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز دیکھو، کونین کے آقا کے تعلقات اپنی بیویوں سے دیکھو، اور کیا تعلقات کو محمد رسول اللہ نے آسمان کی عظمت تک پہنچایا۔ کبھی اس کردار کو بھی دیکھو محمد رسول اللہ۔ عائشہ صدیقہ کہنے اس وقت میں بھاری ہو گئی تھی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میں پیچھے رہ گئی، آقا آگے نکل گئے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عائشہ صدیقہ کو جنگ میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں یا دوسری بیویوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا اپنی بیویوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے تھے، وگرنہ جہاد کے میدان میں لے جانے کی ضرورت کیا ہے اور صحراؤں میں دوڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ہر وہ کھیل جو انسانی جسم کو قوت دیتا ہے، محمد رسول اللہ اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، مسجد میں حبشی گتکا کھیل رہے ہیں، یعنی تلوار چلانے کا طریقہ، نیزوں سے کھیل رہے ہیں، نیزے چلانے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو آواز دی، عائشہ کچھ دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی ہاں۔ اور یار یوں ہی ہم پیچھے نہیں رہ گئے، جو نکلے تو دریا میں کود کے ڈوب مرے، جو رکے
تو ایسے رکے کہ اپنی پہچان ہی بھول گئے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں آؤ عائشہ کچھ دیکھنا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا آؤ دیکھو۔ اللہ کے نبی آگے کھڑے ہو گئے بھاری کے، اور عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں پیچھے سے دیکھتی ہوں کہ حبشہ کے لوگ حبشی گتکا کھیل رہے ہیں تلواروں کے ساتھ، یعنی تربیت کا ایک منزل ہے، تلواروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ بس نہیں یا رسول اللہ دیکھو۔ فرمایا جب میں خود ہٹ گئی تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو حبشیوں کا وہ کھیل دیکھ رہے ہیں جو دراصل جہاد کی تربیت تھی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور جو تاریخ میں تمہارا نام جو ہاتھ دفن ہو چکا ہے کبھی اس طرح لہراتا تھا جیسے فاتح لوگوں کا پرچم لہراتا ہے، ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و وقار کا پرچم لہراتا تھا۔ محمد رسول اللہ اپنی بیوی کو جہاد و قتال کی تربیت لیتے ہوئے نوجوانوں کو دکھا رہے ہیں۔ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں، بیٹی بھی دیکھتی ہے، بیوی بھی دیکھتی ہے، فوش گانے، واہیات فلمیں، برے ڈرامے، بیوی پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ غیرت قائم ہے نہ حیا قائم ہے، اور کوئی چیز محمد رسول اللہ بھی دکھایا کرتے تھے کوئی ہم بھی دکھاتے ہیں۔ جو ہم دکھاتے ہیں اس سے ہماری غیرت تباہ ہو گئی، اس کا نتیجہ نہیں سامنے آتا۔ بچیاں کپڑے پہنتی ہیں، مولوی منبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، بیٹی کپڑے پہن کے باہر آتی ہے تو انتہائی بدکماش باپ کی بیٹی نظر آتی ہے۔ تیرا کردار یہ ہے، تیری سوچ یہ ہے، تیرے گھر میں اسلام کی تباہی اور بربادی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ محمد کریم اپنی بیوی کو جہاد کی ٹریننگ دکھا رہے تھے، اور نتیجہ سامنے ہے، ہر کوئی روتا ہے، آوارہ ہو گئی بیٹی، اس کی غیرت کو پامال کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، اور جو محمد رسول اللہ دکھاتے تھے اس کا نتیجہ بھی یہی نکلنا تھا۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو ایک کردار جہاد دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وقت آیا، انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ام المومنین عائشہ، ام المومنین ام سلمہ میدان احد میں زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکا رہی ہے۔ محمد کریم کی بیوی جس کو دکھا کے تربیت یہ دی تھی کہ کبھی وقت آ جائے تو اپنی جان کی قربانی کے لیے تم بھی میدان میں آنا، کردار محمد رسول اللہ کا نتیجہ یہ ہے کہ میدان احد میں عائشہ صدیقہ بھر بھر کے مشقیں لا رہی ہیں اور زخمیوں کے منہ میں پانی ڈال رہی ہیں۔ مومنوں کی ماں ام سلمہ مشقیں بھر بھر کے لا رہی ہیں اور مومنوں کے منہ میں پانی ڈال رہی۔ تیری بیٹی کیا کر رہی؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں۔ کس مقام پہ تم آگے ہو؟ کس راہ کو تم نے اختیار کر لیا ہے؟ کون سا سفر تم نے اختیار کر لیا؟ اور اس کا نتیجہ تباہی اور جہنم ہے۔ تب تک کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک محمد رسول اللہ کے کردار کو نہ دیکھا جائے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کبھی ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کبھی ناراض نہیں ہوتے، لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ناراضگی ہو جائے بیویوں سے، ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو۔ فرمایا نہ گھر سے خود نکلو نہ ان کو نکالو۔ کیا یہ کردار ہمارا؟ اور ہمارے گھر آج ہمیں جہنم میں نظر آتے ہیں۔ خاوند کا دل نہیں چاہتا کہ گھر جائے، کیوں؟ گھر گیا تو وہ پگلی اس کا چھوڑے گا کچھ نہیں۔ کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں محبت کے چراغ جلتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے روشن کی، بہت کم لوگ ہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیویوں کی انبن ہو جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق ایک دن گئے
عائشہ صدیقہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی، اور باتیں کرتے کرتے عائشہ کی آواز نبی رحمت کی آواز سے بلند ہو گئی. دستک ہوئی، ابو بکر صدیق اندر آئے، عائشہ کو دیکھا، آنکھوں میں خون اتر آیا، اور تو محمد کریم سے بات کرے اور تیری آواز بلند ہو. آگے بڑھتے ہاتھ ڈالنے کے لیے کہ اپنی بیٹی کو ماریں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ درمیان میں آ جاتے ہیں. نہیں ابو بکر، یعنی مطلب کیا تھا؟ ابو بکر تیرے گھر میں تیری بیٹی ہے، یہ محمد کا گھر ہے، اور محمد کے گھر میں محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں. فرمایا نہیں نہیں پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ کے نبی آگے آ گئے. ابو بکر صدیق غصے سے باہر نکل گئے، اماں کا بھی چہرہ پھولا ہوا ہے غصے سے. نبی کائنات محمد رسول اللہ عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیفا انقذتکا یا عائشہ، عائشہ ناراض ہو، دیکھتی نہیں ہو کہ میں نے تجھے کس طرح بچایا ہے تیرے باپ سے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بات کی کہ عائشہ صدیقہ کا بنا ہوا چہرہ مسکرا اٹھا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ بھی بیویوں سے ناراض ہوا کرتے تھے، لیکن انداز محمد رسول اللہ کا کیا تھا؟ یہی سبب تھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں محمد رسول اللہ کے لیے ہر وقت اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں دیدار کو ترستی رہتی تھی. ایک کردار تھا جو محمد رسول اللہ کے نبی تشریف فرمائے اور اپنے گھر میں اپنی نالین کو یعنی جوتی کو ٹانکا لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کا جو کردار ہے شاید قیامت تک نہ آئے، اور اگر آ گیا تو پھر جنت بن جائے گی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ اپنی بیویوں کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے. ہم آج سمجھتے ہیں وہ نہیں یہ گھر کام اس کا ہے، وہ کیا کیوں نہیں، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو ایسے نہیں کہا تھا. لیکن بات وقت وقت کی ہے. اگر ناراض ہونے والی بات ہے تو اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں کہ 1 مہینہ تک تمہارے پاس نہیں آنا. اور یہ دین کے سلسلے میں ہم اپنے لیے تو ناراض ہوتے ہیں، دنیا کے لیے ناراض ہوتے ہیں، کبھی دین کے لیے نہیں ناراض ہوئے. نہ ماں سے، نہ بیوی سے، نہ بیٹی سے. کیا غرض ہے اسی؟ جیسے چاہے زندگی بسر کرے ماں، جس طرح چاہے آوارہ گائے بنی بیٹھے رہے بیوی، اور جیسے چاہے بیٹی آوارہ پھرتی رہے. کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کے کپڑوں کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس کی محفل کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس کی مجلس کی طرف دیکھنا ہے، خیال ہی نہیں. محمد کریم ایک لمحہ کے لیے دین کے سلسلہ میں نرمی نہیں رکھتے تھے. 1 مہینہ کے لیے آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کر لی. اور بیویاں اللہ کے نبی کی قطع تعلقی پہ اتنا روتی ہیں کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں ساری بیویوں کی. کوئی ہے بیوی ایسی؟ کوئی ہے خامد ایسا؟ کردار دیکھو محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی 1 ماہ تک ناراض ہو جاتے ہیں. آسمان سے جبریل آیا، میرے محبوب ان کو کہو اگر تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا کا مال و متاع تمہیں دے دیتے ہیں، اور اگر محمد سے تعلق رکھنا ہے پھر دنیا کے مال کی بات نہ کرو، دونوں چیزوں میں سے جو چاہو اختیار کر لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدائی ختم کر کے 29 مہینوں کا دنوں کا مہینہ پورا کر کے اللہ کے نبی سب سے پہلے عائشہ کے پاس آئے. ارشاد فرمایا عائشہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، میرے پاس رہنا ہے تو درویشانہ زندگی، میرے پاس رہنا ہے تو درویشانہ زندگی، اور اگر مال و دولت چاہنا ہے تو محمد کے پاس تمہارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ہے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. جھکی ہوئی نگاہیں اٹھی، ادب سے اٹھی ہوئی نگاہیں کہتی ہیں اللہ کے نبی اس بات کے لیے اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟
اللہ کی قسم ساری کائنات کی آسائش محمد کی جوتی پہ قربان کی جا سکتی. مجھے دنیا نہیں صرف محمد کریم چاہیے. اور یہ کردار عائشہ صدیقہ کا کردار محمد کی بنا پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کردار نے فتح کر لیا تھا عائشہ کے دل کو. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کردار سے فتح کیا تھا. یہی سبب تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی نگاہیں ترستی رہتی تھی. اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی جوتی کو ٹانکا لگا رہے ہیں، خود عائشہ صدیقہ چرخہ کاٹ رہی ہیں، اماں ہماری ماں. اچانک نگاہ اٹھی، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو دیکھا. اللہ کے نبی کے چہرے پہ پسینے کے قطرات ہیں. عائشہ دیکھتی اور دیکھتی رہ گئی. اچانک نبی رحمت محمد رسول اللہ نے چہرہ اٹھایا. عائشہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہو، کیوں متعجب ہو؟ اللہ کے نبی آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، نگاہ اٹھی، پسینہ تھا. پسینے کے قطرات میں وہ نور تھا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی نگاہ اٹھی، چرخہ بھی رک گیا اور نگاہ بھی نہیں ہلی. کونین کے آقا اس لیے دیکھ رہی ہوں. اور آج مجھے ابو کبیر حضلی کا شعر یاد آ گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان شعروں کا کوئی مصداق ہے تو محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آج حضلی بھی ہوتا ابو کبیر تو وہ بھی سمجھتا کہ اس کے شعروں کا اصل مصداق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ کی اس محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ کو سنا تو فرمایا، عائشہ ابو کبیر حضلی نے کیا کہا ہے؟ عائشہ صدیقہ نے ابو کبیر حضلی کے شعر پڑھے، اسی محبت میں ڈوب کے، جس محبت میں ڈوب کے محمد کا چہرہ دیکھ رہی تھی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو سنتے ہیں، کائنات کے آقا نے وہیں سب کچھ رکھا، اٹھا اور عائشہ صدیقہ کی جبین کو چوم لیا. فرمایا، ما سررت منی کسروری من کے. عائشہ میرا چہرہ دیکھ کے تجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تیری بات سن کے محمد کو مزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا کردار محمد جس نے عورت کو فتح کیا اور مفتوح بن کے ایک غلام کی حیثیت سے عورت بہر کرتی ہے اور بیوی ترستی ہے کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں. آ کے آقا کائنات میرے پاس بیٹھے. اللہ کے نبی، میں نے جیسے کہا ہے کہ اللہ کے نبی قرعہ کیا کرتے تھے جب سفر کرتے تھے. ایک سفر میں 2 بیویوں کے نام قرعہ نکلا ہے، حفصہ کے نام، عائشہ صدیقہ کے نام. اور ساری بیویوں میں عائشہ صدیقہ محمد رسول اللہ کے اس لیے زیادہ قریب تھی اور اللہ کے نبی اس لیے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. جیسے کہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے کہا تھا، اللہ جہاں تک دنیاوی تعلق ہے کسی بیوی میں کوئی فرق نہیں، جتنا عائشہ کو دیتا ہوں اتنا دوسری بیویوں کو بھی دیتا ہوں، لیکن اللہ دل میرے اختیار میں نہیں، تیرے اختیار میں. دل میں عائشہ کی محبت بہت ہے، جو تو جان اور تیرا کام. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے جا رہے ہیں اللہ کے نبی، اور رات کو جب سفر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اس اونٹ کے ساتھ چلتے ہیں جس اونٹ پہ عائشہ صدیقہ سوار ہوتی ہیں. اللہ کے نبی اس محمل میں چلے جاتے ہیں، عائشہ صدیقہ سے باتیں کرتے ہیں. ایک رات سیدہ حفصہ نے کہا، عائشہ آج رات اونٹ نہ بدل لیں، تو میرا اونٹ لے اور میں تیرا اونٹ لے لیتی ہوں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگی جو میں دیکھتی ہوں وہ تو دیکھے گی، جو تو نہیں دیکھتی وہ میں دیکھوں گی. فرمایا چلو لے لو. عائشہ صدیقہ نے اپنا اونٹ حفصہ کو دے دیا اور حفصہ کا اونٹ خود لے لیا. رات کو قافلہ چلا تو نبی ایک کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے اونٹ کو دیکھا تو اللہ کے نبی ادھر چلے گئے. محمل میں داخل ہو کے سلام کہا تو سیدہ حفصہ تھی. اللہ کے نبی بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے. ساری رات اماں انتظار کرتی رہی، محمد رسول اللہ نہیں آئے. صبح ہوئی تو راز کھلا، اصل میں
اونٹ حفصہ کے پاس تھا میرا، اللہ کے نبی اونٹ کو دیکھ کے گئے تھے، اترے، حدیث میں ہے کہ گھاس ہے جنگل میں، گھاس میں پاؤں دیا، اللہم سلط علیہ اقربن او حیتن تلدغنی، اللہ اس گھاس سے کوئی سانپ نکال، کوئی بچھو نکال جو مجھے ڈس لے اور دنیا سے چلی جاؤں کہ رات محمد رسول اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا۔ یہ تصور کیوں عورت کے دل میں پیدا ہوا؟ محمد کے کردار سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کردار محمد آج بھی اپنا لیا جائے اپنی بیویوں کے لیے تو یہ جہنم نما دنیا ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے، اور دنیا جنت تبھی بن سکتی ہے جب محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھا جائے۔ اگر اس کردار سے آنکھیں بند کر لی تو یہ جہنم ہی جہنم ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔